الرحمن الرحیم تبسم اردو چینل میں آپ کا استاد طارق محمود تبسم حاضر خدمت ہے، اور آج ہمارا لیکچر سیکنڈ ایئر 12ویں جماعت کے بچوں کے لیے ایک گرامر کا مشکل ٹاپک ہے امدادی فعل. تو اس کو آج ہم پڑھیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ امدادی فعل کیا ہوتا ہے. امدادی فعل پڑھنے سے پہلے، اس کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے اردو جملے کی ترتیب بتانا چاہتا ہوں. اردو جملے میں سب سے پہلے آتا ہے فاعل، اس کے بعد مفعول اور پھر اصل فعل، جبکہ اصل فعل کے بعد یہاں امدادی فعل کی جگہ ہے. ایک تو یہ چیز ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ امدادی فعل جو ہوگا وہ جملے کے آخر پہ ہوگا اور وہ اصل فعل کے بعد آئے گا. یہ اس کی پہلی شرط ہوگی. اب اس کا کام کیا ہے؟ امدادی فعل، اس کے 3 فرائض ہیں یا اس کے 3 اعمال ہیں، افعال ہیں جو یہ کرتا ہے آخر جملے کے اندر، جن میں سے نمبر 1 جیسا کہ ہم نے اوپر لکھا کہ اصل فعل کے بعد آتا ہے. اس کی دوسری شرط اپنے معنی نہیں دیتا. اس کی دوسری اور سب سے اہم شرط یہ ہے کہ اپنے معنی نہیں دیتا. اور تیسری شرط اس کی ہے کہ اصل فعل کے معنوں میں اضافہ کرتا ہے. اصل فعل کے معنوں میں اضافہ کرتا ہے. اب مثال کے طور پر نیچے اس کے ایک مثال میں دیتا ہوں. ایک جملہ بناتے ہیں اور اس کی مثال کو سمجھتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اکثر لاہور گیا ہوتا ہے. اس جملے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 فعل اکٹھے، ایک یہ گیا اور ایک ہوتا. گیا کا اصل مصدر جانا ہے، جبکہ ہوتا ہے کا اصل مصدر ہونا ہے. تو ایک جملے کے اندر ہمیں 2 مصدر یا 2 فعل اکٹھے دکھائی دے رہے ہیں. اور جو امدادی فعل ہوتا ہے اس کی شرط یہی ہے اس جملے کے اندر کہ 2 فعلوں کا ایک پیئر، ایک جوڑا بننا چاہیے، جو کہ آپ کے سامنے یہاں پہ بن رہا ہے، جانا اور ہونا. اس میں سے جانا جو ہے یہ اصل فعل ہے اس جملے کا، جبکہ ہونا اس کا امدادی فعل ہے. اب یہ 3 شرائط میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے پورا آ رہا ہے. پہلی بات، اصل فعل کے بعد آتا ہے. ہمارا امدادی فعل یعنی ہونا اصل فعل کے بعد آیا. دوسری بات، اپنے معنی نہیں دیتا. اب ہونا کا اپنا معنی قیام کے معنوں میں ہوتا ہے، کہیں موجود ہونا کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہونا کے وہ معنی نہیں ہے، بلکہ وہ اس سے پہلے اصل فعل کے، تیسری شرط پوری ہو رہی ہے کہ اصل فعل کے معنوں میں وہ اضافہ کر رہا ہے. اور اصل فعل ہمارا کیا ہے؟ جانا. تو اس نے جانا کے معنوں میں اضافہ کیا اور ہم نے کہا گیا ہوتا ہے. تو تینوں شرائط اس جملے کے اندر یہ پوری ہو گئی کہ امدادی فعل جو ہے وہ اپنے معنی نہیں دیتا بلکہ اصل فعل کے معنوں میں اضافہ کرتا ہے، اس کو اور زیادہ خوبصورت انداز سے ادا کرنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے. تو یہ ہمارے امدادی فعل کا جو ہے طریقہ کار آپ کے سامنے آ گیا. اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ کسی امدادی فعل کو جملے میں استعمال کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ MCQs کا یہ سوال پیپر میں کس طرح سے آتا ہے. مثلا ہم آنا مصدر کو لیتے ہیں اور اس کا ایک جملہ بنانا چاہتے ہیں ہمیں امدادی فعل کی شکل میں. تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، ہم اصل فعل
اور اس کے ساتھ امدادی فعل، یہ دو چیزیں آپ بے شک لکھ لیں یا اپنے ذہن میں رکھ لیں پیپر میں جملہ بناتے ہوئے. اور آنا کو، کیونکہ آنا ہمارا امدادی فعل ہے، اس کو ہم اصل فعل کے نیچے نہیں لکھیں گے بلکہ ہم اس کو امدادی فعل کے نیچے لکھیں گے. یہاں پہ ہم اس کو کسی بھی زمانے میں تبدیل کر سکتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل، جس میں ہم چاہتے ہوں. تو مثلا ہم یہاں آتا ہے بنا دیتے ہیں اور یہ ہے زمانہ حال میں. اس کے ساتھ جو اصل فعل ہے یہاں پر ہمیں ایک اور فعل چاہیے جو کسی مصدر سے نکلا ہو. آنا مصدر کے علاوہ جیسے جانا مصدر ہے، رہنا مصدر ہے، کھانا مصدر ہے، ہونا مصدر ہے، ان میں سے یا اسی طرح کے کسی بھی مصدر سے ہم کوئی ایک فعل یہاں لائیں گے. تو میں پڑھنا سے، مصدر سے پڑھنا ہی یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، پڑھنا آتا ہے. اور اب ہم اس کا پیچھے ایک جملہ بنائیں گے کہ اسے اخبار پڑھنا آتا ہے. تو یہ ہمارا امدادی فعل آنا کا صحیح جملہ بن گیا. اب اس کی وہ تینوں شرائط چیک کر لیں کہ یہ اصل فعل کے بعد آیا ہے، اصل فعل ہمارا پڑھنا ہے، اور ہمارا جو امدادی فعل ہے آنا وہ پڑھنا کے بعد آیا، پہلی شرط. دوسری شرط کہ آنا یہاں اپنے معنوں میں نہیں آ رہا. آنا کے اپنے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چل کر آنا، چل کر آنا کے معنوں میں ہو گیا، یا کہیں پہنچنا کے معنوں میں ہو گیا. تو اب ذرا آپ اس جملے میں دیکھیں، اسے اخبار پڑھنا آتا ہے، تو بالکل بھی پہنچنا یا چل کر آنا کے معنوں میں یہ آنا یہاں پر استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ اصل فعل کے معنوں میں اضافہ کر رہا ہے آنا، اور اس نے اپنے معنی تبدیل کر دیے ہیں. آنا یہاں پہ بمعنی بصورت پہنچنا نہیں ہے بلکہ پڑھنا کے معنوں میں اس نے اضافہ کر دیا، اسے اخبار پڑھنا آتا ہے. تو یہ چیز ہماری اس جملے کے اندر ثابت ہوتی ہے کہ جو امدادی فعل ہوتا ہے وہ اپنے معنی نہیں دیتا بلکہ اصل فعل کے معنوں میں اضافہ کرتا ہے. اب ہم ایک آدھ اور مصدر بطور مثال یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اور اس کو مزید واضح کر لیتے ہیں. مثلا آنا کے بعد ہم جانا مصدر پہ جاتے ہیں. جانا کا میں نے پہلے جملہ بنا بھی دیا، تو مزید دیکھ لیتے ہیں. جانا سے ہم نے کیا کیا جی، اور اسی قانون کے مطابق ہم اس کو امدادی فعل کی جگہ پر استعمال کریں گے. اس کو بے شک آپ یوں حصے بنا لیں تاکہ آپ کا یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے، اصل اور امدادی. یہ لکھ کر مشق کے لیے اس کو اس طرح سے بنائیں. اور جانا کو ہم کہاں لائیں گے؟ امدادی کے نیچے لائیں گے. جانا کو ہم اصل کے نیچے نہیں لائیں گے بلکہ کہاں لائیں گے؟ امدادی کے نیچے لائیں گے. اور جانا سے ہم نے جملہ کوئی بھی بنانا ہے، کسی بھی زمانے میں اس کو تبدیل کر دیا. مثلا ہم بناتے ہیں جاتا ہے. تو اب جاتا سے پہلے ہم ایک اصل فعل لے کر آئیں گے جو کہ اس کا پیر، اس کا جوڑا ہوگا. مثلا ہم کہتے ہیں جی ہو جاتا ہے، یہ بنا لیں ہو جاتا ہے. اب یہ ہونا سے بنا، اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ دونوں فعل اپنے واپس مصدر پر جانے چاہیے. تو اس کا مصدر ہو سے ہونا تھا اور جاتا کا مصدر تھا جانا. تو جانا تو اپنے اصل مصدر کے ساتھ مل گیا. ایک اور مصدر ہم نے یہاں پہ لگایا ہوا ہے، اس سے ہم نے یہ فعل بنایا. یعنی یہ پیر اکٹھا کرنا ضروری ہے، پیچھے جملہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. آپ صرف یہ جوڑا بنائیں جس کے اندر اصل فعل اور اس کے ساتھ امدادی فعل اکٹھا ہو. اور اس کی پہچان یہ ہے کہ فعل کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ مصدر کے سے نکل رہا ہوتا ہے، اور یہاں سے ہم نے دیکھا کہ دونوں اپنے مصدر میں سے نکل رہے ہیں. تو یہ اس کی پہچان بن گئی. اب اس ہو جاتا ہے سے پیچھے کوئی بھی جملہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. مثلا یہ کام آسانی سے ہو جاتا ہے. تو ایک مثال کے طور پر یہ جملہ میں نے بنا دیا. اب اس میں وہ تین شرائط دیکھ لیں کہ ہمارا امدادی فعل یعنی جانا اصل فعل کے بعد آیا، اور دوسری بات کہ اس نے اپنے معنی جو جانا ہے اس نے یہاں اپنے معنی نہیں دیے. جانا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کہیں چل کر جانا. لیکن یہاں پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جانا اس معنوں میں نہیں ہے بلکہ وہ ہونا کے معنوں میں اضافہ کر رہا ہے. تو یہ تینوں شرائط ہماری اس کے اندر بھی پوری ہو گئی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سوال امدادی فعل کا موجودہ پیٹرن کے مطابق ہمارے پیپر میں کس طرح آتا ہے، اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں. ہمارے ہاں پیپر میں اس کے ایم سکیوز بنتے ہیں. مثلا اوپر سوال آ سکتا ہے کہ جیسے لینا مصدر کا
दुरुस्त जुमला क्या है, इमदादी फेल की शक्ल में ये ऊपर लिखा हुआ हो सकता है। तो अब नीचे 4 जुमले उसने दिए होंगे। लेना मस्दर का दुरुस्त जुमला इमदादी फेल की शक्ल में सही क्या है। अलिफ जुज हो सकता है, जैसे उसने खा लिया। बेजुज वो किताब लेता है। जीम जुज पढ़ लो। दाल जुज ले गया। तो अब यहां पे आप देख रहे हैं कि हमारे उस कानून के मुताबिक जो सही जुमले हैं वो यहां 2 बन रहे हैं। ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे 2 जुमले आपके लिए लिखे ताकि आपको अंदाजा हो कि खा लिया इसमें भी वो पेड़ बन रहा है, जबकि पढ़ लो में भी उसी तरह से पेड़ बन रहा है। तो ये दोनों ही जुमले यहाँ दुरुस्त हैं, लेकिन इम्तिहान के सवाल में ऐसा नहीं होगा, वहाँ यकीनन एक जुमला गलत होगा। तो इसकी बजाय यहाँ पे हम बेशक कोई तब्दील कर दें और इसको हम कर लें, जैसे पढ़ रहा है, तो ये इससे आउट हो गया इस कानून से, और हमारा जो जुमला है वो ये अलिफ जुज जो है ये हमारा दुरुस्त करार पाया, क्योंकि इसमें हमारा कानून के मुताबिक लेना मस्दर आखिर में आया है, उससे पहले एक मस्दर आया है, और लेना यहाँ पे अपने मानों में नहीं, यानी लेना का मानी किसी चीज़ को हासिल करना होता है, जबकि यहाँ वो खा के मानों में इजाफा कर रहा है और खाना के मानों में इजाफा करते हुए उसके मानी बढ़ा रहा है। तो यूं ये मसला हमारा दुरुस्त करार पाया। तो इम्तिहान के अंदर, पेपर के अंदर इस तर्ज के जुमले जो हैं वो इमदादी फेल के आते हैं, जिनमें से दुरुस्त जवाब को आपने चुनना होता है। तो अजीज़ तलबा तलबात, आज हमारा ये एक सबक ख़त्म हुआ जो इमदादी फेल के मौजू पर था, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये सबक समझ आ गया होगा और इसको जुमले बनाने का तरीका भी आपको आ गया होगा। बहुत शुक्रिया।